السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ابراہیم امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں، اس درس میں۔ الحمدللہ یہ ہماری آج کی 9ویں مجلس ہے، یعنی ہمارا 9واں درس ہے، اور الحمدللہ کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہم نے مکمل کیا، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ اور اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں مکمل کیا، اسی ہفتے کے پہلے 2 ایپیسوڈ میں۔ آج اس ہفتے کا آخری ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ۔ آج ایک عظیم نبی کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ایک عظیم نبی کا تذکرہ ہم کریں گے۔ یہ اتنے عظیم ہیں نا، اتنے عظیم ہیں کہ خود اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ان کی عظمت کی گواہی دی ہے۔ بارہا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کی عظمت کی گواہی دی ہے، اور یہ جتنے انبیاء کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، تو یہ وہ نبی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی ہے۔ تمام انبیاء کرام میں جتنے انبیاء کرام اللہ رب العالمین نے بھیجے نا، ان تمام انبیاء کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب سے افضل نبی ہے، سب سے افضل اللہ کے نبی ہے، ان کے بعد یہ نبی جو ہے سب سے افضل ہے، اور یہ نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، یہ بات آپ سمجھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت مشکلوں سے، بہت پریشانیوں سے، بہت تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی بے شمار آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی کامیابی کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ابراہیم نے جگہ جگہ جو ہے کامیابیاں حاصل کی ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، آپ لوگ دل تھام کر کے بیٹھیے، انشاءاللہ اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی ہے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، سب سے پہلے آئیے ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل پر بات کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے فضائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے۔ دیکھیے، اگر میں تمام فضائل کو جمع کرنے جاؤں نا تو 2-3 ایپیسوڈ بھی کم پڑ جائیں گے صرف حضرت ابراہیم کے فضائل کے لیے، کیونکہ کئی فضائل کتاب و سنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارد ہے۔ خود اگر قرآن میں اگر ہم حضرت ابراہیم کے فضائل دیکھیں تو وہ کئی ایپیسوڈز پر وہ بن جائے گا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں کچھ خصوصیات جو میں اپنے ناقص علم کے مطابق جمع کر پایا ہوں، میں انشاءاللہ 2-4 باتیں ان کی فضائل کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، یہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی فضیلت۔ اس کے تعلق سے میں بات کروں گا، آپ اس سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35 میں اس بات کا حکم دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ آپ صبر کیجیے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ صبر کیجیے جس طرح سے اولو العزم انبیاء اکرام نے صبر کیا۔ اور اس کے تعلق سے کئی اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اولو العزم سے کون کون انبیاء اکرام مراد ہے، لیکن راجح جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہی تھا، حضرت ابراہیم، سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضرت ابراہیم،
حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور نوح علیہ السلام، یہ 5 انبیاء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ان 5 کا تذکرہ ایک ساتھ کیا قرآن مجید میں۔ آپ دیکھیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، ہم نے تم سے لیا، نوح سے لیا، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے ہم نے عہد لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان 5 کا تذکرہ ایک ساتھ کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اور اسی طرح سے جو ہے کہ دین میں تفرقہ نہ کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان 5 انبیاء کرام کا تذکرہ ایک ساتھ کیا۔ تو اولو العزم میں یہ 5 انبیاء کرام ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نوح علیہ السلام۔ اور اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے افضل نبی اس میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اولو العزم میں بھی سب سے افضل حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر ان کے بعد کوئی سب سے افضل ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا، اور اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ افضل الانبیاء بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام دیا تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اور تمام انبیاء اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا پر ملاقات کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے 7ویں آسمان پر ملاقات کی، جہاں پر بیت معمور ہے، اور وہاں پر بیت معمور میں 70,000 فرشتے ڈیلی جب جو ہے اس میں جاتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی بیت معمور میں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہاں ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے استقبال کیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو، جیسے کہ میں نے بتایا، کہ خلیل بنایا تھا۔ خلیل کہتے ہیں کہ یعنی جب خلت، دیکھیے یہ خلت نا دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خلیل بنانا یہ دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، خلت۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے دوستی کا، خلت سے زیادہ بڑا کوئی درجہ نہیں ہے دوستی کا۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ خلت یہ دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ خلت دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے دوستی کا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ عطا کیا تھا۔ اور یعنی خلیل آپ سمجھیے کسے کہتے ہیں کہ جب اللہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیل بنا لے اور جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت آ جائے نا، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے جگہ اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے، کسی کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اور اہل علم نے کہا کہ یہ خلیل بمانا بروزن فاعل ہے، خلیل یہ بروزن فاعل ہے، یہ عربی زبان یعنی عربی لغت سے اس کا تعلق ہے کہ یہ بروزن فاعل ہے بمانا فاعل، جیسے علم بمانا عالم، اور یہ بعض اہل علم نے کہا کہ بروزن جو ہے مفعول ہے، اور یعنی بمعنی مفعول ہے، جیسے حبیب بمعنی محبوب، یعنی اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے محب بھی تھے اور محبوب بھی تھے، یعنی اس میں دونوں معنی ہے کہ اللہ کے نبی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے محب بھی تھے اور محبوب بھی تھے، یعنی وہ بھی اللہ رب العالمین سے محبت کرتے تھے اور اللہ رب العالمین بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا صحیح مسلم میں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے مجھے اور ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ نے مجھے بھی اور خلیل بنایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے اپنا خلیل بنایا ہے۔ لہذا یہ خلت سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
حاصل ہوا۔ اسی لیے میں نے کہا اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے افضل نبی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اچھا آپ دیکھیں قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز کہی ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے یہی چیز حضرت ابراہیم کے لیے بھی کہی ہے۔ قرآن مجید میں دو ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حالانکہ انبیاء کرام تو اسوہ ہوتے ہی ہے ہر ایک کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصاً ان دونوں کا ذکر کیا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابراہیم کا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی آزمائشوں پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی، اور ان کے صبر کو، ان کے استقلال کی خود اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین آمنوا معه، کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا، یعنی جس کی اقتداء کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کو دیکھ کر کے نصیحتیں عبرتیں حاصل کی جائے، جن کے جیسا بننے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں نا، ہمارے یہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں، جب میں اور آپ جب نمازیں ادا کرتے ہیں ہم لوگ، تو نماز میں ہم لوگ تشہد میں التحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھتے ہیں، اور درود میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد حضرت ابراہیم کے لیے بھی جو ہم برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے پورے درود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بعد اگر کسی کا تذکرہ آیا ہے تو وہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ یہ بات سمجھو کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے عظیم نبی تھے، بڑے عظیم نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بے شمار جگہوں پر تعریفیں کی ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کی ہیں۔ یہاں خود آپ نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کس کا ذکر کرتے ہیں، کس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم جو ہے نمازوں میں درود پڑھتے ہوئے جو ہے ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے پیشوا کہا ہے، یعنی جس کی اقتداء کی جائے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 120 سے 122 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے لیے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے اور بے شک وہ ایک طرفہ مخلص تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر امت قرار دیا۔ امت بعض علم نے کہا کہ بمعنی پیشوا ہے، یعنی جس کی اقتداء کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، اور بعد نے کہا کہ یہ یہاں پر امت سے مراد امت ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، اکیلے وہ پوری امت کے برابر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی، کہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو ان کو پیشوا کہا، ایک طرف تو ان کو اسوہ حسنہ کہا، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین خود انہیں ایک امت قرار دے رہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے برابر ایک امت کے برابر تھے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا شاکرا لانعمہ، کہ وہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں برگزیدہ کر لیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں راہ راست جو ہے سمجھا دی تھی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو شکر گزار اپنا بندہ کہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا اپنے لیے، اپنی دعوت کے لیے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو سیدھی راہ پر قائم رہنے والا کہا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 123 میں ثم اوحینا، آیت نمبر 122 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ہم نے
اس دنیا میں بھی ان کے لیے ان کو بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے خود حضرت ابراہیم کے لیے گواہی دی کہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہتری عطا کی تھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہتری رکھی ہے. اور آگے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اور سب سے بڑی بات دیکھیے آپ کہ وہ نبی جو دنیا میں سب سے افضل نبی ہے، وہ جو نبی جو امام الانبیاء ہے، وہ نبی جو اس کائنات کا سب سے افضل شخص ہے، اللہ رب العالمین نے اس نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرے، وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرے. اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا، پھر ہم نے آپ کی جانب وحی کی کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، آپ ان کے راستے کی پیروی کیجئے. اور آگے فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یعنی اس سے بڑی شرف کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے. یعنی حالانکہ تمام انبیاء کرام کا مشن، تمام انبیاء کرام کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے نا، کہ لوگوں کو ایک اللہ کے دین کی طرف بلائے اور بتوں کی عبادت سے بچائے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ جو ہے ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، آپ جو ہے ملت ابراہیمی کے جو ہے اختیار کرے. اور ایک آخری بات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میں بیان کر کے ختم کروں گا، کیونکہ حضرت ابراہیم کتنی فضیلتیں بیان کی جائے نا کم ہے اور کئی ایپیسوڈ ان کی فضائل، خالی فضائل کو بیان کرنے کے لیے چاہیے. لہذا میں ایک آخری فضیلت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا یہاں پر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو میں ختم کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسے فضائل بیان کیے، کیسے حضرت ابراہیم کی تعریف کی ہے، کیسی اچھائی کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی طرف کی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2369، صحیح مسلم 2369. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کے کہا، کیا پکار کر کے کہا؟ یا خیر البریہ، کہ مخلوق میں سب سے افضل، سب سے بہتر. کیا کہا؟ اے مخلوق میں سب سے افضل، سب سے بہتر انسان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک ابراہیم، یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کیوں کہی؟ تو محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی نے تواضع کے طور پر کہی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بہت زیادہ پیش نہ کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع میں یہ کہا تھا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. لیکن دیکھیے اتنے سارے انبیاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم ہی کا نام لیا. جب پکارا گیا اللہ کے نبی کو یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہتر انسان، سب سے افضل انسان، سب سے اچھے انسان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ذاک ابراہیم، یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کی، کتنی شان، کتنا مقام بلند ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، حضرت ابراہیم کے ڈھیروں فضائل کتاب و سنت میں وارد ہے. میں سب کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی سب سے افضل نبی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام و نسب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ظاہر سی بات ہے ابراہیم ہی تھا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام میں اختلاف ہے. دیکھیے اہل انصاب نے، علماء انصاب نے، اور اسی طرح سے اہل کتاب میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: ابراہیم بن تاروخ بن ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشد اور بن سام بن نوح، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی حضرت نوح علیہ السلام میں جا کر کے مل جاتا ہے. یعنی حضرت ابراہیم یہ تاروخ کے بیٹے ہیں، قرآن مجید نے اسی کو آزر کہا ہے. یعنی اہل کتاب میں اور علماء انصاب میں یہ نام تاروخ مشہور ہے، لیکن اصل نام آزر ہے. تو ابراہیم ابن آزر ابن ناحور ابن ساروغ اور ابن راغو اور ابن فالح
اور اسی طرح سے ابن عابر اور ابن صالح، ابن ارفخشد، ابن سام، ابن نوح، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا سلسلہ نسب ہے جو علماء انساب نے گنایا ہے، اور اہل کتاب کے پاس بھی یہ اسی طرح سے محفوظ ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کے تعلق سے جیسے کہ میں نے کہا کہ اختلاف ہے کہ ان کا نام آذر تھا یا تاروخ تھا، اس لیے کہ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر کے طور پر ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 74 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ تم بتوں کو معبود کیوں سمجھتے ہو، معبود کیوں بناتے ہو، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا، تو قرآن نے ان کے والد کا نام کیا ذکر کیا؟ آذر۔ اسی لیے لیکن اہل علم کے درمیان میں اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس سمیت اکثر علماء انصاف کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر نہیں بلکہ تاروخ تھا، اور آذر اس بت کا نام تھا جن کے ان کی والد عبادت کرتے تھے، لہذا اسی وجہ سے ان کو جو ہے آذر کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہی جو ہے تاروخ تھا، یا آذر ان کا نام نہیں تھا، لیکن راجح بات جو زیادہ بہتر اور زیادہ صحیح سمجھ میں آتی ہے جو امام جریر الطبری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر الطبری میں، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر ہی تھا، کیونکہ قرآن نے اس کو آذر کہا ہے، قرآن نے آذر کہا ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر ہی تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے دو نام رہے ہو، دو نام ان کے رہے ہو، کیونکہ ہمارے یہاں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے دو نام ہوتے ہیں، ہاں کسی کو ایک نام اور کوئی نانی کی طرف سے ننیال کی طرف سے ایک نام، ددیال کی طرف سے ایک نام دے دیا گیا ہو، یا کسی کے دو نام ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے یا تو دو نام ہوں گے، یا تو امام جریر نے کہا کہ نام ایک ہی ہوگا، دوسرا عرف ہوگا، یعنی اس سے مشہور ہوں گے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے معاشرے میں کہ ایک شخص ہے جس کا نام کچھ ہے اور وہ کسی اور نام سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، لہذا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نام آذر ہو لیکن نام تاروخ ہو، لیکن آذر کے نام سے عرف میں مشہور ہو گئے ہو، یا نام آذر تھا اور تاروخ کے نام سے مشہور ہو گئے، یہ بہت ممکن ہے۔ تو یہ جمع و تطبیق دونوں میں سمجھ میں آتی ہے۔ البتہ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر ذکر کیا ہے، ہم بھی یہی کہیں گے کہ ان کا نام آذر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کیا تھی؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو اسراء و معراج والی روایت ہے، جو روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 172، صحیح مسلم حدیث نمبر 172، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے انبیاء اکرام سے ملاقات کی، اور وہ انبیاء اکرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس حدیث میں شکل و صورت بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا اور معراج سے جب میں واپس آیا تو قریش نے نا مجھ سے بہت سارے سوالات کرنے لگے بیت المقدس کے تعلق سے، کہ فلاں چیز کیسی ہے بیت المقدس کی، فلاں چیز کیسی ہے، اور ان لوگوں نے ایسی چیزوں کے تعلق سے سوال کیا جس پہ میں نے غور نہیں کیا تھا، کہ بیت المقدس کے ستون کیسے ہیں، سیڑھیاں کیسی ہیں، اس طرح کے ایسے سوالات کرنے لگے کہ جو ہے جس پر میں نے بہت زیادہ غور نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھ سے پردہ ہٹا دیا اور بیت المقدس گویا مجھے نظر آنے لگا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران اسی حدیث کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کی ملاقات کا ذکر کیا اور ان کی شکل اور حیت بیان کی، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی شکل اور حیت بیان کی، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی شکل و حیت بیان کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ جو ہے گھنگریالے بال اور مضبوط جسم والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عروہ بن مسعود الثقفی سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں دکھنے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے عروہ بن مسعود الثقفی سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر کے، اور حضرت ابراہیم کس کے مشابہ تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشبہ الناس به صاحبکم یعنی نفسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ ہے آپ کو کس کے مشابہ تھے دکھنے میں، کس کے جیسے دکھتے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے صاحب کو دیکھ لو، یعنی اپنے بارے میں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت ابراہیم میری طرح دکھتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی دیکھیے کتنا مشابہت، کتنی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اس سے بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کی طرح نظر آتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے۔
اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ اگر کسی سے مشابہت رکھتے ہیں تو وہ مجھ سے رکھتے ہیں، تو آپ مجھے دیکھ لو حضرت ابراہیم کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کتنی پیاری بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی تھی؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دکھا کرتے تھے۔ تو آپ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت تو جانتے ہوں گے، اور جب انشاءاللہ اللہ کے نبی کا تذکرہ آئے گا تو اس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد کے تعلق سے ذکر کہ اللہ کے نبی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہائٹ وغیرہ کیا تھی، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3354 3354 3354 حدیث صحیح بخاری۔ حضرت سمورہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، اور وہ دو فرشتے نا مجھے اٹھا کر کے جو ہے ایک بزرگ کے پاس لے گئے، جو کافی لمبے تھے، جو ہے جن کا قد کافی لمبا تھا، اور ان کی لمبائی کی وجہ سے مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آ سکا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دراز قدمی کی طرف اشارہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام لمبے قد کے تھے، ہائٹڈ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، اچھی خاصی ہائٹ تھی حضرت ابراہیم کی بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ اس طرح سے بیان کیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے دکھنے میں، اور کافی لمبے چوڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کی شکل و شباہت کا تذکرہ جو احادیث میں آیا تھا وہ تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ دیکھیے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور پیدا ہوئے، جب بڑے ہوئے تو ایسے معاشرے میں آپ بڑے ہوئے جہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ خود اپنے آپ کے والد جو ہے بتوں کے جو ہے مطلب بہت زیادہ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ بتوں کو بنا کر کے بیچنے والے تھے، یعنی بت تراش تھے، وہ بتوں کو بنانے والے تھے، وہ جو ہے غیر اللہ کو بنانے والے تھے، مورتیاں بنانے والے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اپنی زبان میں، وہ مورتیاں بنانے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ تو ایسے معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، لیکن اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے آپ کو یہ سمجھ دے رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے اس سمجھ کو دے رکھا تھا، اور یہ سمجھ دے رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں بات کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ہدایت عطا فرمائی تھی پہلے ہی سے، یعنی بچپن ہی سے ان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ شعور رکھا تھا، اور بتوں کی نفرت، توحید سے محبت، ایک اللہ کی عبادت سے محبت جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ بچپن ہی سے ان کے دل میں ڈال رکھا تھا۔ گویا ہر بچے کی تو یہ فطرت میں ہوتا ہی ہے، ماں باپ انہیں یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں نا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے ان کے دل میں ان ساری چیزوں کی نفرت اللہ رب العالمین نے ڈال رکھی تھی، اور صحیح سمجھ اور جو ہے یعنی صحیح رہنمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلی دعوت کس کو دی؟ اپنے والد کو۔ اپنے گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا، اور یہ ضروری بھی تھا نا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود آذر، جو باپ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آذر، وہ خود بتوں کا پجاری تھا، اور بتوں کو بنا کر کے بیچنے والا تھا، بتوں کی عبادتیں کرنے والا تھا، بتوں کے تقرب کے لیے بہت سارے اعمال انجام دینے والا تھا۔ اور آپ دیکھیں نا، آپ پڑھیں نا کتاب و سنت کو غور سے، قرآن کی آیاتوں کو، حضرت ابراہیم کی دعوت کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کٹر تھا ان کا باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کٹر تھا اس معاملے میں، کہ بتوں کی عبادت کرنا، بتوں کو پوجنا، وہ اس میں بہت سخت تھا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے مشرک باپ سے کیا، اور بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی اچھے اسلوب میں، بڑے ہی پیارے انداز میں انہوں نے اپنے جو ہے والد کو دعوت دین دی، اور جو ہے اللہ کے دین کی دعوت دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 48 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز میں اپنے والد کو جو ہے دعوت توحید دی، دعوت دین دیا، اللہ کے دین کی دعوت کس طرح سے دی، اللہ رب العالمین نے اس کو بڑے اچھے پیرائے میں، بڑے اچھا انداز میں بیان کیا، اور سورہ مریم آیت نمبر 41 سے
48 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि याद कीजिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कीजिए, और फरमाया बेशक इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सच्चाई वाले पैगंबर थे, सच्चे पैगंबर थे। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई की गवाही दे रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जो है सच्चे पैगंबर थे, सच्चे रसूल थे। इसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अगली आयत में, आयत नंबर 42 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाया कि कैसे उन्होंने अपने वालिद को दावत दी। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाला इज़ क़ाला लिअबीही या अबती लिमा तअबुदू मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ, उन्होंने अपने वालिद से कहा कि ऐ मेरे अब्बा जान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, यानी मुझे एक ऐसा इल्म अता किया गया है जो आपको नहीं अता किया गया, जो आपको नहीं दिया गया। हाँ क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका, कि वो इल्म मेरे पास आया है जो आपके पास नहीं आया। फत्तबिअनी, तो आप मेरी इत्तिबा कीजिए, तो मैं आपकी जो है सीधे रास्ते की तरफ मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को किस तरह से दावत दी। देखिए सबसे पहले कहते हैं बुतों की, अपने उनके जो माबूद जिन बुतों की वो इबादत करते थे, सबसे पहले उनके बुतलान को करार दिया, उनकी आजिज़ी को बयान किया, उनकी कमजोरी को बयान किया। कहा कि क्यों आप ऐसे लोगों की, ऐसी बुतों की इबादत करते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। हाँ, कहा कि मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, लिहाजा आप मेरी इत्तिबा कीजिए, मेरी पैरवी कीजिए। या अबती ला तअबुदिश शैतान, ऐ मेरे अब्बा जान आप शैतान की इत्तिबा ना करें, शैतान की इबादत ना करें, आप शैतान की इबादत ना करें। इन्न शैतान काना लिर्रहमान असिया, और शैतान जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान है। देखिए यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उनके वालिद तो बुतों की इबादत करते थे ना, तो शैतान की इबादत क्यों करार दिया? तो इस बारे में मुफस्सिरीन ने यही बात लिखी है कि शैतान, देखिए बुतों की तरफ उभारने वाला कौन है, बुतों की इबादत की तरफ उभारने वाला कौन है? शैतान है। और जो कोई शैतान की पैरवी कर रहा है, शैतान की पैरवी करते हुए वो जब बुतों की इबादत कर रहा है, तो गोया वो डायरेक्ट किसकी इबादत कर रहा है? वो इनडायरेक्ट शैतान की इबादत कर रहा है। आप समझिए इस बात को कि आपने आपके किसी एक बेटे को हुक्म दिया, आपके दो बेटे हैं, आपने एक बेटे को हुक्म दिया कि फला, दूसरे बेटे को ये बात बोलो कि जाकर के फला सामान लेकर आए। आपने जैसे अहमद को आपने कहा कि जाके मोहम्मद को बोलो कि फला सामान लेकर आए। अब जाके जब अहमद जाकर के मोहम्मद को बोलेगा कि भाई वो सामान लेकर आओ, अब्बा ने कहा है, तो मोहम्मद ने किसकी इताअत की? आपके अहमद की या आपकी इताअत की? बाप वालिद की इताअत की या भाई की इताअत की? जाहिर सी बात है वालिद की इताअत की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बताया कि शैतान ने उभारा इबादत की तरफ, गैरुल्लाह की इबादत की तरफ, मूर्ति पूजा की तरफ शैतान ने उभारा है। तो जो शख्स मूर्ति पूजा कर लेता है तो गोया वो डायरेक्ट शैतान की इबादत कर रहा है, वो शैतान को पूज रहा है। लिहाजा जितने ये मूर्ति पूजने वाले हैं ना, गैरुल्लाह को पूजने वाले हैं, जितने इस तरह की इबादत करने वाले हैं, ये सारे के सारे शैतान की इबादत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ही ने इस चीज़ की तरफ उभारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात का जिक्र करते हुए फरमाया या अबती ला तअबुदिश शैतान इन्न शैतान काना लिर्रहमान असिया, कि ऐ मेरे अब्बा जान आप शैतान की इबादत ना करें, शैतान ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान है ये। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानी वलिया, ऐ अब्बा जान मुझे खौफ लगा हुआ है, ऐ अब्बा जान इन्नी अखाफु, मैं डरता हूँ इस बात से कि कहीं आप पर कोई अज़ाब इलाही ना आ पड़े, और फतकून लिश्शैतानी वलिया, और शैतान आपका साथी बन जाए। अल्लाह अकबर। देखिए कितना प्यारा अंदाज है, कैसे उस्लूब है दावत का, कैसे हज़रत इब्राहीम अपने वालिद को समझा रहे हैं। कहते हैं मेरे अब्बा जान मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं आप पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब ना आ जाए और आप जो है शैतान के साथियों में से हो जाए। देखिए यहाँ पर एक बात और कीजिए कि कितनी फिक्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने घर वालों की हिदायत की, अपने वालिद की हिदायत के लिए कितनी फिक्र है, कितना जज्बा है। मुझे और आपको भी ये जज्बा होना चाहिए, अपने घर वालों की इस्लाह की फिक्र होनी चाहिए। अगर हमारे वालिद सही रास्ते पर नहीं है, हमारा भाई सही रास्ते पर नहीं है, हमारे दोस्त व अहबाब सही रास्ते पर नहीं है, हमारे रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार जो सही रास्ते पर नहीं है, या दूर के रिश्तेदार पर जो सही रास्ते पर नहीं है, हमें उनकी हिदायत की फिक्र होनी चाहिए, उसका जज्बा होना चाहिए, उसका एक एहसास होना चाहिए कि नहीं इनको भी हिदायत मिलनी चाहिए, इनको भी सही राह की रहनुमाई होनी चाहिए। इस बात का जज्बा, इस बात का जो है हौसला मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। तब जाकर के ये बात जो है, तब जाकर के हमारे दावत के अंदर तासीर होगी, हमारे दावत के अंदर असर होगा।
होगा। कैसे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने बितरतीब अपने वालिद को कितने प्यारे अंदाज में दावतें दी, लेकिन बाप जो है सख्त था। मैंने जैसे कि कहा था आपको कि बहुत कट्टर था वो। हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं ना टनाटन था वो उस मामले में, अपने उस मामले में वो बहुत सख्त था। तो ऐसी सूरत में बाप ने भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा जवाब में, और फरमाया क़ाल अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहिम लइन लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। आयत नंबर 46 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हजरत इब्राहिम को उनके वालिद ने जवाब देते हुए फरमाया, तू मेरे माबूदों से रूगर्दानी कर रहा है, तू मेरे माबूदों को झुठला रहा है, मेरे माबूदों को छोड़ रहा है। बाप ने बेटे से कहा हजरत इब्राहिम से कि तू मेरे माबूदों को छोड़ रहा है, मेरे बुतों को छोड़ रहा है, उनको गलत करार दे रहा है। कहता है लइन लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, अगर तूने ये बात न छोड़ी, इस तरह से कहना तूने न छोड़ा, और ये जो गलत दीन पर तू है इसको अगर तूने न छोड़ा, अगर तू इससे बाज न रहा, तो मैं तुझे पत्थरों से मार करके कत्ल कर डालूंगा, तुझे पत्थरों से रजम कर दूंगा, तुझे पत्थरों से मार दूंगा। कैसी बात। देखिए, बाप ने जब दावत आप दोगे ना तो लोग आपका इस्तेकबाल नहीं करेंगे, हार लेकर के आपका इस्तेकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए नहीं होंगे, वो आपको ताने देंगे, बुरी भली बात कहेंगे, आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस पर आपको सब्र करना पड़ेगा, तभी आप दावत दे सकते हो, वरना आप दावत नहीं दे सकते हो। हजरत इब्राहिम ने यही किया। देखिए, बाप को दावत दी तो बाप ने किस तरह की बातें कही, कहा कि अगर तूने इस दावत को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे पत्थरों से मार मार करके रजम कर दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस तरह से जो है बाप ने ये बात कही। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा क़ाल सलामुन अलैक, कि आप पर सलामती हो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कि मैं अपने रब से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा, इन्नहु काना बी हफ़िया, और वो बेहद दर्जे मेहरबान है। लिहाजा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को, देखिए यहाँ पर हज़रत इब्राहिम ने अपने वालिद को दावत दीन दी, उन्होंने इनकार किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा, और हज़रत इब्राहिम अपने वादे के मुताबिक इस्तिग़फ़ार करते रहे अपने वालिद के लिए, अल्लाह ताला से उनके लिए दुआएं मांगते रहे। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि ये अल्लाह का सख्त दुश्मन है, उनका बाप अल्लाह का सख्त तरीन दुश्मन है, ये अपने अक़ीदे से, अपने ईमान से बाज आने वाला नहीं है, बुतों की इबादत से रुकने वाला नहीं है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको छोड़ दिया, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करना हज़रत इब्राहिम ने छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने सूरत तौबा आयत नंबर 114 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहिम लिअबीही इल्ला मौइदतुन वअदहा इय्याह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वादे के मुताबिक अपने वालिद के लिए वो इस्तिग़फ़ार करते रहे, लेकिन तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, जब उनको ये वाज़ेह हो गया कि ये अल्लाह का सख्त तरीन दुश्मन है उनका बाप, तबर्रअ मिन, तो उससे बरात कर ली, उससे दूर हो गए, उससे बरात का ऐलान कर दिया, उससे बरात को जाहिर कर दिया। इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नर्म दिल और बुर्दबार तहम्मुल वाले थे। देखिए, यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करते हुए फरमाया कि वो जैसे उन्होंने अपने वालिद से वादा किया था ना इस्तिग़फ़ार का, तो अपने वालिद के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते थे। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि ये सख्त तरीन दुश्मन है, ये बहुत कट्टर है, ये बहुत सख्त है बुतों की पूजा में, ये जो है बात मानने वाला नहीं है, तो हज़रत इब्राहिम ने उससे बरात का ऐलान कर दिया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उससे दूर हट गए। आप यही वजह है ना कि आप वो हदीस देखें जो सही बुखारी की है, हदीस नंबर 3350, सही बुखारी 3350, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद के सामने लाएगा कल क़यामत के दिन, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहेंगे कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बात मानो, मेरा इनकार न करो, मैंने तुमसे कहा था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने वालिद से कहेंगे कि तुमसे मैंने कहा था कि तुम मेरी मुखालिफत ना करो, तो उनका बाप आज़र हज़रत इब्राहिम से कहेगा कि मैं आज तुम्हारी मुखालिफत नहीं करूँगा, मैं आज तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारी बात का इनकार नहीं करूँगा आज, आज़र कहेगा हज़रत इब्राहिम से। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत इब्राहिम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, और हज़रत इब्राहिम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने मुझसे वादा किया था कि तू कल क़यामत के दिन मुझे रुसवा नहीं करेगा,
तो कल क़यामत पे वला तुख़ज़ीनी यौम युबअसून, हज़रत इब्राहिम ने दुआ की थी ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तो मुझे जो है लोगों को जब उठाएगा उस दिन मुझे रुसवा न करना। तो हज़रत इब्राहिम इस दुआ का वसीला देकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे कि अल्लाह ताला तूने वादा किया था कि तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेगा, और आज मेरे लिए इससे बड़ी रुसवाई क्या हो सकती है कि मेरा बाप तेरी रहमत से दूर होगा। यानी तेरी वो रहमत जिसके लिए बंदे तड़प रहे हैं, जिसके लिए बंदे जो है दिनों रात मेहनत करते हैं दुनिया में रह करके, लिहाजा उस रहमत से, वो जो तेरी अजीम रहमत है उस रहमत से मेरा बाप दूर हो जाए, इससे बड़ी और रुसवाई आज के दिन क्या हो सकती है। हज़रत इब्राहिम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहिम से कहेगा कि इब्राहिम हमने जन्नत काफिरों पर हराम कर दी है, हमने जन्नत काफिरों पर हराम कर दी है। लिहाजा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए वहाँ भी सिफारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन से करेंगे, लेकिन उनकी सिफारिश वहाँ पर कबूल नहीं की जाएगी। तो अजीज भाइयों दोस्तों, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और उनके वालिद का तज़किरा था। हज़रत इब्राहिम की अपने वालिद को दावत दी। देखिए हमने क्या क्या बातें मैंने आपके सामने रखी। सबसे पहले मैंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फजीलत आपके सामने रखी, उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सिलसिले नसब मैंने आपके सामने रखा, फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम और उसके ताल्लुक से जो बातें हैं, तारुख है या आदर है, इसके ताल्लुक से मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत मैंने आपके सामने रखी कि दिखने में हज़रत इब्राहिम अल्लाह के नबी के मुशाबे थे, आपकी हाइट काफ़ी लंबी थी। और इसी तरह ये बात भी मैंने आपके सामने रखी कि जिस माहौल में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आँख खोली थी और जिस माहौल में आप परवान चढ़े थे, वो बुतों के पुजारियों का माहौल था। खुद बाप बुतों का सख्त तरीन पुजारी था। हाँ, बुतों को बाद ने कहा कि बुतों को बना करके बेचने वाला था। ऐसे घर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँख खोली और फिर बचपन ही से अल्लाह ताला ने आपको रुश्द व हिदायत दे रखी थी। तौहीद की मोहब्बत और शिर्क से नफ़रत आपने जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके दिल में बैठा रखी थी बचपन ही से। लिहाजा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बड़े हुए तो सबसे पहली दावत अपने वालिद को दी और जो है अपने वालिद को बुतों की इबादत से रोका, लेकिन बाप ने और तरह तरह से बाप को समझाने की कोशिश की, लेकिन बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि अगर तूने ये बात नहीं छोड़ी तो मैं तुझे पत्थरों से मार मार करके रजम कर दूंगा। लिहाजा हज़रत इब्राहिम ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूँगा। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अपने वादे के मुताबिक दुआ करते रहे, लेकिन जब हज़रत इब्राहिम को पता चल गया कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का सख्त तरीन दुश्मन है, तो हज़रत इब्राहिम ने उसके लिए दुआ करना छोड़ दिया। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत देने के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तरह तरह के तरीक़े इख्तियार किए। एक तरीक़ा हज़रत इब्राहिम ने ये इख्तियार किया ना कि फलकियात में जो चीज़ें हैं उसको देख कर करके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के सामने दलाइल पेश किए, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत शानदार मुकालमा, बहुत शानदार ये जो मंजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खींचा है कुरान मजीद में, बहुत प्यारा है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। आप देखें वो लोग जो आज भी आपको पता होगा बहुत सारे लोग सूरज की पूजा करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं, बहुत सारे लोग चांद को की पूजते हैं, बहुत सारे लोग सितारों को पूजते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसी तरह जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के मज़ाहिर कुदरत में गौर फिक्र करते हुए और सही राह लोगों को दिखाने का तरीक़ा बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहिम का सूरतुल अनआम आयत नंबर 75 से 83 सूरतुल अनआम आयत नंबर 75 से 83 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो कज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूतस समावाति वल अर्दी वलियकून मिनल मुक़ीन, कि हमने ऐसे तौर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की मखलूक़ात दिखाई ताकि यकीन कामिल वालों में से हो जाए, ताकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है कामिल यकीन वालों में से हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रात के अंधेरे में सितारों को निकलते हुए देखा तो फरमाया ये मेरा रब है। सितारों को देख करके क्या कहा, ये मेरा रब है। फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल लाफ़िलीन, और जब वो गुरूब हो गया और जब वो जो है चांद सूरज सितारा जो है गुरूब हो गया, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता, मैं गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। हज़रत इब्राहिम ने सबसे पहले चांद को देखा कि अंधेरी रात में किस तरह से सितारों को देखा कि अंधेरी रात में सितारे किस तरह से चमक रहे हैं, कहा कि ये मेरा रब है।
لیکن پھر جب وہ غروب ہو گیا ستارہ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, اور جب انہوں نے بڑا سا چمکتا ہوا چاند دیکھا تو فرمایا هذا ربی, یہ میرا رب ہے, یہ چاند جو بڑا ہے یہ چمک رہا ہے یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من الضالين, اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اللہ رب العالمین اگر تو مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں جو ہے گمراہوں میں شامل ہو جاتا. حضرت ابراہیم نے پہلے ستاروں کو دیکھ کر کے کہا, پھر چاند کو دیکھ کر کے کہا, پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر, اور جب سورج کو, بڑے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہے, یہ بڑا ہے, هذا ربي هذا اکبر, یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون, جب وہ بھی ڈوب گیا, سورج بھی جب ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں بری ہوں تمہارے شرک سے. کیسے اللہ رب العالمین نے دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے مراحل کو بیان کیا کہ کیسے ایک ایک مخلوقات جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی کمزوری کو بیان کر کے حضرت ابراہیم نے بتایا, کیسے توحید کی دعوت دی, ایک ایک کمزوری کو کہا کہ چاند میرا, سورج سب سے پہلے ستارہ میرا رب ہے, ستارہ کمزور ہے ڈوب گیا, تو ڈوبنے والے جو کمزور ہے جن کے اندر جو غروب ہو جاتے ہیں, جو غائب ہو جاتے ہیں, وہ کیسے ہمارے رب ہو سکتے ہیں بھائی, وہ کیسا ہمارا معبود ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے, جو خود کمزور ہو. ہاں تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو ڈوب گیا اور یہ ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. پھر چاند کو دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, اس کی کمزوری کو لوگوں کے سامنے, تمام لوگوں کے سامنے جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کے سامنے ظاہر کر دیا کہ یہ بھی ڈوب گیا, جو ڈوب گیا وہ کیسا رب ہے, وہ کیسا معبود ہو سکتا ہے. لہذا کہا یہ بھی میرا معبود نہیں ہے. جب سورج کو دیکھا تو بڑا ہے تو کہا یہ میرا رب ہے, لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. لہذا کس طرح سے کمزوری اس کی بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور آگے پھر اللہ رب العالمین سے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, اور میں اپنا رخ جو ہے اپنے اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا, اور یکسو ہو کر میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے تعلق سے فرمایا وحاجہ قومہ, اور ان کی قوم نے ان سے حجت کرنا شروع کر دی. قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب ان سے حجت کرنے لگی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم مجھ سے کس چیز پر حجت کر رہے ہو. ہاں قال تحاجونی فی اللہ, تم مجھ سے اللہ رب العالمین کے تعلق سے حجت کر رہے ہو. وقد ہدانی ولا اخاف ما تشركون به شیئا, حالانکہ اس نے مجھے طریقہ بتا دیا, میں تمہارے ان بتوں سے نہیں ڈرتا. یعنی حضرت ابراہیم نے کہا ولا اخاف ما تشركون به شیئا, کہ میں تمہارے ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو, جن کو تم پوجتے ہو, میں ان سے ڈرتا نہیں. یعنی میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا نقصان کر لیں گے, یہ مجھے نفع دیں گے, میں بالکل بھی ان لوگوں سے نہیں ڈرتا کیونکہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. اور آگے فرمایا الا ان یشاء ربی شیئا, مگر میرا رب جو چاہے, وسع ربی کل شیء علما, اور میرے رب کے علم نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے. افلا تذکرون, کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو سمجھایا, کیسے ان کے سامنے بات رکھی, اور کیسے یہ کہا کہ تمہارے جو معبود ہے میں ان سے ڈرتا نہیں. لہذا ایک مومن کبھی بھی ان باطل چیزوں سے نہیں ڈرتا کہ فلاں بابا نقصان پہنچا دیں گے, فلاں کے مزار پر نہ جاؤ تو فلاں نقصان ہو جائے گا, اس طرح کی چیزوں سے میں نہیں ڈرتا. ولا اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فای الفریقین احق بالامن ان کنتم صادقین. یہ پوری بات اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ذکر کی ہے. اور آگے آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان سے ظلم کو نہیں ملایا, تو یہی لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہے, اور یہی لوگ جو ہے امن میں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا. تو یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ اہل علم نے ظلم کی تعریف کیا, وضع الشیء فی غیر محلی, یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا, یہ بھی ظلم ہے. تو صحابہ کرام نے اس ظلم سے عام ظلم مراد لے لیا تو ڈر گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اینا لم یظلم نفسہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پر وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, بلکہ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کو نہیں سنا, اپنے بیٹے کو انہوں نے کیا نصیحت کی تھی, ان الشرک لظلم عظیم, کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی شرک کو نہیں ملایا, اولئک لهم الامن, ایسے ہی لوگ امن میں ہیں اور ایسے ہی لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہے. آج آپ اپنے ماحول میں غور کر کے دیکھیں کہ آج مسلمان پریشان حال ہیں.
تکلیف میں ہیں, زندگیوں میں امن نہیں ہے. جو امن ایک بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی, وہ امن غائب ہے ہماری زندگیوں سے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے غور کیا؟ کیونکہ شرک میں مبتلا ہے, سارے کے سارے شرک میں پڑے ہوئے ہیں. فلاں پر جانا ہے, فلاں کا بلاوا آ گیا, فلاں کا بلاوا آ گیا, سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو بتاؤ کہاں سے جو ہے امن ملے گا, کہاں سے ہدایت ملے گی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, کہ یہ ہماری طرف سے حجت تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے حجت تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. اور آگے فرمایا نرفع درجات من نشاء, اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بلند مرتبے عطا کرتا ہے, بلند رتبے, ان کے رتبوں کو, ان کے مرتبوں کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے. اور بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت کا ایک پہلو تھا, اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا, اور حضرت ابراہیم نے کس طرح سے جو ہے ماہر یعنی فلکیات سے چیزوں کو دیکھ کر کے, آسمان سے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر کے, جن کے معبود ہونے کا تصور کیا جاتا تھا, جن کو معبود سمجھا جاتا تھا, اور آج بھی جن کو لوگ معبود سمجھتے ہیں, ان کی طرف اشارہ کر کر کے حضرت ابراہیم نے ان کی کمزوری کو بیان کیا اور کہا کہ یہ کمزور معبود نہیں ہو سکتے. ابھی یہاں سے ہم تذکرہ کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس کس انداز میں دعوت دی, کس کس طرح سے دعوت دی. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے خالی ماہر فلکیات میں چیزوں کو دیکھ کر کے کہہ رہے تھے نا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی اور اپنے قوم میں دعوت دی, اور کس کس انداز میں, کیسے کیسے ان کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو بیان کرتے ہوئے, اس کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا. اور اسی طرح سے بہت سارے انداز میں حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی. چلیے آئیے دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کئی صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے, چاہے آپ سورۃ العنکبوت لے لیں, چاہے آپ اسی طرح سے جو ہے سورۃ الشعراء لے لیں آپ, یا آپ دیگر صورتیں, کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے, جیسے سورۃ الذاریات وغیرہ, ان تمام صورتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. سورہ العنکبوت آیت نمبر 16 سے 23, 16 to 23 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو, تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو, اگر یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اگر تم جانتے ہو, اگر تم عقل مند ہو, اگر تم ہوشیار ہو, تم عقل رکھتے ہو, تو یہ جان لو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور آگے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا, کہ تم اللہ کے علاوہ جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو, ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو, تم یہ جھوٹی باتیں دل سے, یہ سب باتیں نا تم جھوٹی دل سے گڑھ لیتے ہو. ان الذين تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واليه ترجعون. اللہ رب العالمین نے فرمایا, حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا, کیا کہا, ان الذين تعبدون من دون اللہ, کہ جن کی تم اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کرتے ہو نا, جن کو تم پکارتے ہو, یہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے, یہ تمہاری روزی کا مالک نہیں ہے. روزی کے مالک تو اللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے. ہاں فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه, تم اسی کی عبادت کرو, واشکروا له, اس کا شکر ادا کرو, والیہ ترجعون, اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو ڈراتے ہوئے کہا, کیا کہا, وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, اگر تم جھٹلاتے ہو میری یہ ساری باتیں جو میں اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہا ہوں, تم کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں, ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں, اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہے انہوں نے بھی جھٹلایا ہے. حضرت نوح کی قوم آپ لے لیں, ہود لے لیں, قوم صالح لے لیں, ان تمام لوگوں نے, حضرت ابراہیم نے پچھلی قوموں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو اس سے پہلے بھی انبیاء اکرام کو جھٹلایا گیا ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور رسول پر صرف اور صرف پہنچا دینا ہے, یعنی جو دلائل اللہ رب العالمین کے پاس سے آتے ہیں وہ لا کر کے ہمیں آپ تک پہنچا دینا ہمارا کام ہے, باقی ہدایت دینا تو اللہ رب العالمین کا کام ہے. اب آپ مانو نہ مانو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, بھگتنا آپ کو ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو بھائی بہن ہماری دعوت کے کام کر رہے ہیں نا, آپ کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے مت پڑیے, اتنا آپ پیچھے پڑ گئے کہ اس کو تنگ کر دیے بیچارے کو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغہ مسلط نہیں ہے کہ بار بار جو ہے ان کو تنگ کریں. ہاں آپ اپنی طرف سے دعوت رکھ لیں, جب کبھی موقع ملے آپ دعوت رکھیں, لیکن جو ہے کسی کی طرف اس طرح سے ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑ جانا یہ بالکل درست نہیں. حضرت ابراہیم نے کہا وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے بس. اور آگے فرمایا اولم یروا,
कैफ यब्दउल खल्क़ थुम्मा युईदुहु, कि क्या उन्होंने नहीं देखा अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक को कैसे, मखलूक की किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तिदा की, फिर वो कैसे उनको दोबारा लौटाएगा। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बड़ा आसान है, यानी दोबारा पैदा करना अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। जैसे कि हमने देखा पिछली उम्मतों में मामला क्या था कि वो दोबारा पैदा किए जाने का वो लोग इनकार करते थे। हज़रत सालेह की कौम में हमने देखा कि वो दोबारा पैदा किए जाने का इनकार करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बड़ा आसान है दोबारा पैदा करना। और आगे फरमाया कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ बदअल खल्क़ सुम्मा अल्लाहु युनशअुन नशातल उख़रा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप कह दीजिए कि ज़मीन में जाओ, चलो फिरो और देखो कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली मर्तबा तख्लीक की है, दोबारा भी वो ऐसे ही तख्लीक करेगा। और आगे फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर क़ादिर है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यरहमु मन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस पर चाहता है, जिसको चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब देता है, और जिस पर चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है रहम फरमाता है। और व इलैहि तुक़लबून, और सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीना फिल अर्दि वला फिस समा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम लोग अगर शिर्क करते हो, मेरी बात अगर तुम नहीं मानते, मेरी इताअत अगर तुम नहीं करते, मेरी बात अगर तुम नहीं सुनते, तो तुम ये ना समझो कि तुम ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर दोगे या आसमान में तुम अल्लाह को आजिज़ कर दोगे। तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारी ये बुत जो है आजिज़ है हर चीज़ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम किसी चीज़ से आजिज़ नहीं कर सकते। तुम इबादत करो ना करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने में अगर तुम सारे के सारे मिलकर के इबादत कर ले तो अल्लाह के ख़जाने में ज़र्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा, और अगर तुम सारे के सारे मिलकर के नाफरमानी करें तो अल्लाह के ख़जाने में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं होगी। यानी इस तरह की बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी कि तुम ज़मीन में और आसमान में अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते हो। और आगे फरमाया वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई वली ना तो कोई तुम्हारा वली है, ना तो कोई तुम्हारा जो है मददगार है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइही, और जो लोग, जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया और अल्लाह ताला की मुलाकात को झुठलाया, उलाइका यसू मिन रहमती व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से ना उम्मीद हो जाए। अल्लाह ताला ने कहा कि जो अल्लाह ताला की मुलाकात को झुठलाते हैं, जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो अल्लाह ताला से ना उम्मीद हो जाए। उनको नहीं कहा ना उम्मीद ना हो, वो ना उम्मीद हो जाए अल्लाह ताला से। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलाइल अपनी कौम को दिए, जो बातें अपनी कौम के सामने रखी, उसका मुख्तसर तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत में किया है। इसके बाद अगला जो तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहे हैं, ये बहुत ही शानदार तज़किरा है। ये इतना शानदार है ना कि आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। यानी सूरतुल अंबिया का जो तज़किरा है कि किस तरह से एक एक चीज़ की तरफ इशारा करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है उन लोगों को दावत दी। और ये चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते थे बाबल में, और यहाँ के लोग बुतों के पुजारी थे, बुतों की इबादत करने वाले थे, लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को दलाइल से समझाया, उनके बुतों को तोड़ करके भी समझाया। बहुत शानदार वो वाक़या है, मैं इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा। अब जब वो वाक़या सुनेंगे ना हज़रत इब्राहीम की बुत शिकनी का, बुतों को तोड़ने का, तो आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम ने दिमाग लड़ाया और उन लोगों को जो है ऐसा लाजवाब उन लोगों को कर दिया कि उनके पास कोई जवाब नहीं था, और सिवाय मारने तोड़ने के, डराने के, धमकाने के कोई जवाब उन लोगों के पास नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि अवतानन मवद्दत बैनकुम फिल हयातिद दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामति यकफ़ुरु बअदुकुम बिबअदिन व यलअनु बअदुकुम बअदा व मअवाहुमुन नार वमा लकुम मिनन नासिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत शानदार बात यहाँ पर कही, आप सुनिए और समझिए इस बात को। क्या कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम जिन बुतों की इबादत करते हो, तुम अल्लाह के अलावा जिन बुतों को पुकारते हो, तो दुनिया में तुम उनकी दोस्ती जाहिर करते हो ना, तो तुम्हारे और उनके दरमियान में खुसूसी दोस्ती है। हज़रत इब्राहीम ने कहा आखिरत में ये नहीं होगी, आखिरत में
एक दूसरे से तुम लोग दूर हो जाएंगे, सख्त दुश्मन हो जाओगे एक दूसरे से। कहा यकफुरु बादुकुम बादा, तुम आपस में एक दूसरे का इनकार करोगे, एक दूसरे का कुफ्र करोगे, वयलअनु बादुहुम बादा, और एक दूसरे पर लानत करोगे। अल्लाह अकबर। ये आज जितने लोग दुनिया में पूजा कर रहे हैं ना, इबादतें कर रहे हैं गैरुल्लाह की, जिन बुतों की ये इबादत कर रहे हैं, कल वो इनके दुश्मन हो जाएंगे। जिन लोगों की ये इबादत कर रहे हैं वो लोग इनके दुश्मन हो जाएंगे और इन पर लानत करेंगे, दूर हटेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। हाँ, और आगे फरमाया वमाहुमुन नार वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम सब का ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में करेगा, और तुम सब के सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में डाल देगा। तो अजीज भाइयों, ये दुनिया में जितना हम देख रहे हैं ना, जो अल्लाह के अलावा जिन लोगों की इबादतें की जाती है, ये असल नहीं है, ये हकीकत नहीं। आप समझो, हम मुसलमान हैं, हम किसी की पूजा नहीं करते, हम कब्रों की पूजा नहीं करते, हम कब्रों को सजदा नहीं करते, हम कब्र वालों को मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि सब कुछ करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है दुनिया में ये सब चीज़ें करने वाला। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इसी बात की तरफ दावत दी, इसी बात की तरफ हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम को बुलाया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का अपनी कौम को दावत देते हुए अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 51 से 56 के दरमियान में मजीद नक्शा खींचा। इंशाअल्लाह मैं ऐसे बितरतीब, जैसे अभी सूरतुल अनकबूत में जो तस्कीरा था आपकी दावत का, वो हमने देखा, इसी तरह अभी सूरह अंबिया में जो तस्कीरा है वो हम देखेंगे, आगे सूरतुल शुअरा में जो तस्कीरा है वो हम देखेंगे बहुत शानदार तरीके से। और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा मेरे भाइयों और बहनों कि आपको बात समझ में, आप मुझे कमेंट करके हमें जरूर ये बताएं कि आपको बात मुकम्मल समझ में आ रही है नहीं, या हम क्या कुछ मुश्किल हो रही है, आपको कोई परेशानी हो रही है। आप कमेंट करके, जो आपका ग्रुप है, जिस ग्रुप में आपको मैसेजेस मिलते हैं, उस ग्रुप के जो एडमिन हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। जिस भी तरह का आपका मशवरा हो या जो भी आपका सजेशन हो, फीडबैक हो, आप जरूर उनको दे सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 51 से 56 के दरमियान में बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा नक्शा हजरत इब्राहीम की दावत का खींचा। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दह व मिन क़ब्ल व कुन्ना लहू बिही आलिमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम के ताल्लुक से ये बात कही थी कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को इब्तिदा ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम को हिदायत और समझ बूझ दे रखी थी, यानी दीन की समझ उनके अंदर थी, बुतों की नफरत उनके अंदर थी, तौहीद की मोहब्बत हजरत इब्राहीम के अंदर थी, इब्तिदा ही से, बचपन ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र किया इसका। और फिर फरमाया इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलुल लती अंतुम लहा आकिफून, कि हजरत इब्राहीम ने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनकी तुम मुजावर बने बैठे हो, ये क्या है, ये क्या है जिसकी तुम मुजावर बने बैठे हो, ये जो मूर्तियां हैं जिनको तुम माबूद कह रहे हो, ये क्या है, हाँ ये क्या है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, उन लोगों ने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादाओं को इन्हीं की इबादत करता हुआ पाया है। देखिए वही बात, यानी हर दौर में आप देखेंगे, हर नबी के साथ देखेंगे, जितनी उम्मतें रही है, हर नबी की हर उम्मत ने यही जवाब दिया कि हमने अपने आबा व अजदाद को यही करते हुए पाया है, हमने अपने बाप दादाओं को यही करते हुए देखा है। और आज उम्मत मोहम्मदिया में भी बहुत सारे भाई यही बोलते हैं कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, क्या वो गलत थे, क्या वो गलती पर थे, क्या वो सही नहीं थे, इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। तो कितने अफसोस की बात है। हाँ, इन लोगों ने भी यही कहा क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, कि हमने अपने बाप दादाओं को उन्हीं की इबादत करते हुए देखा है। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, हज़रत इब्राहीम ने कहा कि फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सबके सब गुमराह है, सबके सब गुमराह है, तुम भी गुमराह हो, तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर उन लोगों ने हज़रत इब्राहीम से कहा क़ालू अजितना बिल हक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन, अय इब्राहीम, उन लोगों ने जवाब दिया, अय इब्राहीम, तुम हमारे पास हक़ लाए हो या हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हमारा मजाक बना रहे हो, या तुम जो है हमारे पास हक लाए हो। हजरत इब्राहीम से उन लोगों ने कहा, हजरत इब्राहीम ने कहा क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि दर हकीकत तुम सब का परवरदिगार वो है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। हजरत इब्राहीम ने कहा कि क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि लज़ी फ़तरहुन्ना, कि तुम सब का माबूद, तुम सब का रब वो है जिसने ज़मीन और आसमान पैदा किया। और आगे फरमाया कि व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तो इसी बात का गवाह हूँ, इसी बात का कायल हूँ। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र की सूरतुल अंबिया में। अब इसके बाद सूरतुल शुअरा में भी अल्लाह ताला ने किस तरह से हज़रत इब्राहीम उनसे कहते हैं कि मेरा रब तो वो है जो खिलाता है, पिलाता है, मुझे शिफा देता है, और इस तरह की दलाइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने रखे। बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आगे की बातें, और बहुत ही शानदार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकालमा होने वाला है, और इसी तरह से बुतों को तोड़ने वाला वाक़या जो आगे आएगा बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मैं आप तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश करूंगा, चूंकि हमारा वक्त हो चुका है, अब मजीद आगे मैं नहीं बढ़ सकता,
आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, आप जो है इस कोर्स को मुकम्मल अटेंड करें। इंशाल्लाह यकीनन ये मेरे और आपके लिए फ़ायदे से खाली नहीं होगा। और जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं आपको समझ में आई है या नहीं, आप ज़रूर इस बार ये हमें बताएं। आप कमेंट्स के ज़रिए से बता सकते हैं, आप जो है ग्रुप के एडमिन को मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद आसानी से और मज़ीद बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाए। तो ये चंद बातें थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे में अभी मैंने आपके सामने रखी है, जिसके खुलासे में हमने ये बात, मैंने कुछ बातें आपके सामने रख दी थी। इससे पहले भी खुलासा मैंने आपके सामने रखा कि हज़रत इब्राहीम की फजीलत हमने बयान की, हज़रत इब्राहीम की पैदाइश हमने देखी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम नसब हमने देखा, हज़रत इब्राहीम के वालिद के ताल्लुक से जो बातें हैं वो हमने देखी। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से रुश्द व हिदायत दे रखी थी, वो बात हमने देखी। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने वालिद को सबसे पहले दावत दी, उस बात का मैंने जिक्र किया। उसके बाद वालिद ने कैसे इनकार किया वो मैंने रखा आपके सामने। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलकियात में चीज़ों को देख करके कैसे अपने रब होने का दावा किया और फिर कैसे उनकी कमजोरी को बयान किया, जो है इस बात को मैंने जिक्र किया। और फिर इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी कौम को दावत की, ये हमने देखा मुख्तलिफ तरीके से। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह की कुछ बातें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते हमारी मुलाकात होगी जुमेरात के दिन। अल्लाह ताला अगर जिंदा रहे, बाकी रहे, हयात रही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी मुलाकात करवाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।